بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، صحت اور سلامتی کے ساتھ۔ گزشتہ کئی دنوں پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کا دورہ کیا، جس کی وجہ سے سوشل میڈیا پر کافی لوگوں نے سوالات اٹھائے۔ اس دورے میں کیا ہوا؟ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب سے اس دورے میں جو ایک بات کی، یقیناً اس کے بارے میں آج امت مسلمہ میں ایک بہت بڑی بے چینی پائی جا رہا ہے، اور مسلم ممالک میں جو مسلم شخصیات ہے اور مسلمان ہے وہ اس حوالے سے بہت افسوس بھی کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کی جو یہ بات کی کہ میری دیرینہ خواہش ہے کہ سعودی عرب وہ اسرائیل کو تسلیم کرے۔ یاد رکھیے کہ اسرائیل موجودہ وقت میں جو مسلمانوں کی خون بہائی اور مسلمانوں کے اوپر ظلم اور ستم کی جس داستان کو انہوں نے ہمارے مسلمانوں کی ایک تاریخ بنائی، آج امت مسلمہ پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے۔ تو اس مشکل وقت میں یقیناً ایک طرف یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ سعودی عرب جو ایک تاریخی قوم ہے، عرب جو ایک تاریخی قوم ہے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی آنے پر جس طرح وہ استقبال کرتا ہے تو اس پر بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے کیسے ہی عورتوں کو برہنہ سر ان کے سامنے ڈانس کروا کر ان کا استقبال کروایا۔ شاید کہ یہ آج مسلمانوں کی بے بسی کی یہ آخری مثال تھی۔ اس کے بارے میں ڈاکٹر اسرار مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے بھی کہا تھا کہ عرب کی خواہشات اور ان کی حالات کو دیکھتے ہوئے شاید وہ وقت قریب ہے کہ یہ لوگ پھر ان لوگوں کی عزت اور احترام کریں گے جو مسلمانوں کی دشمن ہے۔ لیکن آج ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات یقیناً سچ ثابت ہوئی۔ یقیناً مانے کہ اس دور میں عرب جیسے سعودی عرب جیسے ملک شاید کہ ان کا اس طرح استقبال کرنا یہ مسلمانوں کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے۔ ایک طرف سے یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ پردے کی اس قدر خیال کیوں نہیں رکھی گئی، دوسری طرف جب ان کا ایک اہم نشانی جو کہ تلوار ہے اس کو اس کے استقبال کے لیے صرف گانے کے ذریعے سے ادھر ادھر گھمایا گیا، اس پر بھی بہت سارے لوگوں نے افسوس کا اظہار کیا۔ الغرض پھر وہاں سعودی عرب کے جو حکمران ہے ان کی اولاد جب ان کے سامنے اس طرح آتے ہیں کہ وہ ان کی استقبال کرتے ہیں تو اس پر بھی بہت سارے لوگوں نے افسوس کا اظہار کیا۔ یقین مانیں یہ ڈونلڈ ٹرمپ ہی ہے جنہوں نے مسلمان کی خون بہائی کی اور مسلمانوں کو شہید کیا۔ آج بھی اگر اسرائیل کی پشت میں ایک مضبوط طاقتور کی شخص کھڑا ہے جو ایک مضبوط ان کو ایک قوت اور توانائی دے رہا ہے وہ یہی شخص ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ مسلم حکمران ان کے سامنے آج ایسے کیوں بے بس ہے۔ اس بے بسی کا شاید کسی کو اندازہ نہ ہو، تو بہت افسوس ہوتا ہے آج ان کی حالت کو دیکھ کر۔ شاید ہم پھر خواب غفلت کی طرف جا رہا ہے۔ ایک طرف پاکستان میں اگر دیکھا جائے، پاکستان اور انڈیا کی لڑائی کے بارے میں بھی بہت باتیں چل رہی ہیں، دوسری طرف فلسطین اور اہل غزہ کے مسلمانوں کے خون کے ساتھ کیسے کھیلا جا رہا ہے۔ بس صرف یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی تھی کہ موجودہ وقت میں اسرائیل چونکہ بہت ایک بڑا ظلم کر رہا ہے، یقین مانیں اگر سعودی عرب نے اس کو تسلیم کیا تو یہ بہت بڑا نقصان اور خسارے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے امت مسلمہ کو۔ یہ بات یاد رکھیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جب سعودی عرب والوں کے سامنے یہ خواہش ظاہر کی کہ میرے دیرینہ خواہش ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، تو یاد رکھیے کہ ایک طاقتور شخص کی خواہش بھی پھر حکم کی درجے میں ہوتے ہیں۔ ان کے یہ الفاظ شاید امت مسلمہ کی سے ڈر کی وجہ سے انہوں نے ان کے سامنے کھل کر نہیں کہا، مگر مقاصد
وہ ہے. اور دوسری طرف مسلمانوں کی جو مین مرکز ہے خانہ کعبہ، اور جہاں ہزاروں مسلمان پھر حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں اور عبادات کرتے ہیں. تو دوسری طرف سوشل میڈیا پر اس حوالے سے بھی بات کی جاتی ہے کہ اسی فلسطین پر حملے کے بعد ان کی جو اگلی کوشش ہے وہ مکہ اور مدینہ پر حملہ کرنے کی ہے. شاید وہ ابھی سے اس کے لیے راستے ہموار کر رہے ہیں تاکہ ہمارے اوپر پھر کس طرح کے خطرات نہ ہوں. تو ویڈیو ریکارڈ کرنے کا مقصد اور آج کی اس تبصرے کو آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد وہ بس یہ ہے کہ آج امت مسلمہ کی اس بے بسی کو آپ بھی سوشل میڈیا پر ضرور اس کے لیے آواز اٹھائیں. یقین مانیں یہ لوگ جس طریقے سے سازشیں کرتے ہیں مسلمان اس سے آج بہت زیادہ غافل ہو چکے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اپنی تاریخ کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور امت مسلمہ اور اہل غزہ کے لیے ہم کچھ نہ کچھ کوشش کرتے رہے. ناظرین اکرام، مجھ ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. شاید کہ اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کی گفتگو پر کوئی نہ آ سکے، چونکہ آج تحقیقی لوگ اور ایک سوچ اور نظریے کے تحت زندگی گزارنے والے لوگ بہت کم ہو چکے ہیں. بس خواہشات کی لت ہے اور عیش اور عیاشیہ ہے اور تن پروری کے لیے لوگ اپنی اس زندگی کو گزار رہے ہیں. تو اس حوالے سے بھی ایک غور اور فکر کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو اس طرح سوچ اور فکر نصیب فرمائے کہ جس کی وجہ سے امت مسلمہ کی فائدہ ہو.